بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة. اور وہ بیچارے اپنے اس تحریک میں کبھی کامیاب نہ ہوئے. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے زیادہ نہیں بس ایک مثال دیتے ہیں ورنہ بہت ساری مثالیں ہیں. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سما کے قائل تھے، یعنی قوالی وغیرہ ہو پڑھی جائے تو اس پر سما اور لوگوں کو حال بھی آ جاتا تھا. اور ان کے سامنے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث کی دلیل ہے. بادشاہ کے سامنے جو اس وقت تھا شکایت کی گئی. دلی کا جو اس وقت بادشاہ تھا اس نے بہت سارے علماء نے جا کر کے بادشاہ سے شکایت کیا کہ یہ نظام الدین جو ہیں وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو کر بھی کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ناجائز ہے، حنفی مذہب میں ناجائز ہے، اور یہ جو ہے حنفی بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے وہ جائز ہے. تو شکایت کی گئی. بہرحال سب کو اکٹھا کیا. ناشتے کے بعد سے ظہر تک مناظرہ ہوتا رہا. کب تک؟ دونوں پارٹیاں ظہر تک مناظرہ کرتی رہی بادشاہ کے سامنے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا. فیصلہ جو ہوا وہ کیا؟ آخر میں نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ قاضی جو تھا، جج تھا، اس کے سامنے حدیث پیش کیا. وہ بھی سنتے جائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فلاں صحابی نے پڑھا، سما کچھ کہا، قوالی سمجھو، اور اللہ کے رسول نے سما فرمایا. یہ حدیث پیش کی. چلو جیسے حدیث پیش کی یا قال رسول اللہ کہا تو قاضی نے کہا تورا بحدیث چے کار، تو مرد مقلدی از روایت ابی حنیفہ بیار تامارد قبول افتد. اللہ اکبر. یعنی تورا اچھے حدیث، تورا بے حدیث چے کیا کام ہے تجھے؟ تورا بحدیث ہے چے کار، یعنی حدیث سے تمہیں کیا فائدہ ہے؟ حدیث دلیل پیش کرتا ہے. تو یہاں اس جگہ حدیث دلیل پیش کرتا ہے. تو مرد مقلدی، تو مقلد ہے ابو حنیفہ کا، اس لیے از روایت ابی حنیفہ بیار، ابو حنیفہ کا کوئی قول پیش کرو رحمت اللہ علیہ، پھر اس کے بعد تمہاری بات قبول کی جائے گی. چلو یہ کس نے کہا؟ قاضی نے کہا. جب قاضی نے یہ کہا تو لوگوں نے بھی کہا ہاں بالکل بالکل بجا ہے. تو اس وقت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کہا سبحان اللہ، من حدیث مصطفی صحیح پیش بھی کنم. تعجب کی بات ہے، میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پیش کروں اور یہ کہتا ہے کہ قول ابی حنیفہ بیار، ابو حنیفہ کا قول لے کر کے آؤ. بات ہوئی. اتنے میں ساری پبلک کھڑی ہو گئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے قاضی صاحب. تمہیں معلوم ہے کہ کون سی سرزمین ہے؟ یہ دلی کی سرزمین ہے. یہ وہ شہر ہے جہاں فقہی روایات کو حدیثی روایات پر مقدم کیا جاتا ہے. یہاں حدیث کوئی نہیں سن سکتا تمہاری. اللہ اکبر.
نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آخر میں اٹھے اور کہا کہ بہت حیرت ہے کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو کیوں نہیں ختم کیا جس شہر میں ہم حدیث رسول پیش کریں تو لوگ کہیں کہ نہیں حدیث ہم قبول نہیں کریں گے. یہ ایسی سرزمین ہے جہاں حدیث کو پر کس کو ترجیح دی جاتی ہے؟ فقہ. اللہ اکبر. بہرحال اب لوگ نقل کرنے والے جو کرتے ہیں وہ ایسی بددعا تھی کہ اس کے بعد ہی دلی برباد ہوا اور پھر وہاں سے ختم ہوا اور دلی اجڑ کر کے یعنی کہتے سوائے گیدڑوں اور لومڑیوں کی کوئی آبادی نہیں سنائی پڑ رہی تھی. سارے لوگ پھر آ کر کے دولت آباد جو اورنگ آباد وہ دولت آباد آ کر کے آباد ہوا یہ اس شہر کو. اللہ اکبر. اس طرح سے نہیں ایک دو نہیں 50 واقعات ملتے ہیں جس میں یہ ہے کہ حدیثیں جب آج لوگوں کے سامنے آتی تو حدیث کو رد کرنے کی جرأت ذرا دیکھیے کتنے دھڑلے کے ساتھ کہ یہ وہ شہر ہے جہاں حدیثی روایات پر فقہی روایات کو مقدم کیا جاتا ہے. اپنی زبان بند کرو. اگر تم جائز سمجھتے ہو تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول پیش کرو. تو بتا رہا تھا کہ سیدھی سادی حدیث اس پر عمل کرنے کے بجائے صحابی سے غلطی تو ہو گئی دیکھنے میں لیکن مجتہد سے سینکڑوں سال کے بعد جو پیدا ہو اس سے حدیث کے سمجھنے میں غلطی نہیں. یہ حالات ہیں. تو بہرحال یہ مسئلہ واضح ہے کہ نبی علیہ السلام نے کس پر مسح کیا؟ امامہ پر. اب یہاں ایک اہم چیز تو یہ سمجھیں کہ سر کا مسح اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ نبی علیہ السلام سر کا مسح کرتے تو پورے سر کا. یہاں کیا آیا ہے؟ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ. نبی علیہ السلام نے مسح کیا اپنی پیشانی کا. وَعَلَى الْإِمَامَةِ اور اپنے امامے پر اور پگڑی پر کیا. وَالْخُفَّيْنِ اور موزے پر کیا. اس حدیث سے علماء حنفیہ یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد کے لوگوں نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اگر انسان چوتھائی سر کا مسح کر لے تو مسح مکمل ہو جاتا ہے. پورے سر کا مسح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. کرنا پورا چاہیے لیکن اگر چوتھائی سر کا مسح کر لیا جب بھی ہو جاتا ہے. دلیل مسح بناصیتہ. نبی علیہ السلام نے اپنی پیشانی کا مسح. پورے سر کا مسح کرنا ہے یا بعض حصے کا اس میں ائمہ کا اختلاف ہے. امام احمد بن حنبل اور بہت اکثر محدثین علماء یہی ان کا قول ہے کہ نہیں سر کا مسح فرض ہے اور پورے سر کا کرنا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے لوگ نقل کرتے ہیں شافعیہ کا خیال یہ ہے کہ سر پر اتنا ہاتھ پہنچ جائے جس کو کہا جائے کہ ہاں سر کا مسح سر کو چھو لیا. مسح کے معنی کیا؟ چھو لینا. پھر متاخرین حنفیہ نے کہا کم سے کم 3 بار. کتنا؟ 3 بار. اگر سر کے 3 بالوں کو آپ نے چھو لیا مسح فریضہ آپ کا ادا ہو گیا. ویسے کرنا چاہیے پورے سر کا لیکن اگر کسی نے پورے سر کا مسح نہ کیا تو کافی ہے. اب یہی چیز چلتے چلتے شافعیہ نے اتنا ہی مسح کر رہا ضروری سمجھ لیا باقی اب کرتے ہی نہیں. کبھی اب دیکھیے گا وہ آتا ہے تو کرے گا 3 مرتبہ لیکن اتنا ہی ایسے کرتے نا بس کافی ہے. ارے فریضے کے ادا کرنے کی بات الگ ہے. اتنا تو ہے کہ سنت یہی ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ مجتہدانہ شان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک فقہی چیز کہ آخر پورے سر کا مسح ضروری ہے کہ بعض حصے کا بھی مسح کر لینے سے ادا ہو جاتا ہے. تو
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام پورے سر کا مسح کرتے رہے، لیکن چونکہ مسح کا حکم دیا ہے قرآن نے، تو مسح کہتے ہیں چھو لینے کو. تو اگر انسان نے کہا مسحت الحائط، ہم نے دیوار چھو لی، تو آدمی دیوار چھوا، پوری دیوار تو نہیں چھوئی لیکن کیا. تو عربی محاورے کے اعتبار سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آیت پر عمل ہو جائے گا اگر آدمی تھوڑا تھا بھی چھو لے، سمجھ گئے نا. لیکن اب یہی ضروری کہ یہاں یہی کیا جائے. اچھا پھر یہی چیز مسح والی چلتے چلتے مکہ پہنچ گئی ہو، نہیں سمجھے، مکہ پہنچ گئی. مکہ کیسے پہنچ گئی؟ اب حج اور عمرے کے بعد بال بھی کٹانا ہے تو شافعی یہ کہتے 3 ہی بال کاٹ لو بس کافی ہے. اس لیے وہیں کھڑے کھڑے 3 بال کاٹا، اس فرصت مل گئی، بلا وجہ پیسہ بھی بچ گیا اور جانا بھی نہیں ہے اور ٹکلا بھی نہیں ہونا پڑا، آسان ہے. یہ بہت سارے لوگ جو اچھا اب یہ کیا کیا، وہاں جو ہے نمبری لوگ تھے جو اب تو سب کھل گیا ماشاءاللہ، اب تو ورنہ کینچی لے کر وہیں گھومتے رہے تھے، کہیں جانا ہی نہیں. وہ کہتا عمر ماشاءاللہ کتنا 5 ریال، ہم بھی خوش ہو گئے، ابھی ماشاءاللہ وہ تو بہت پیسے، تو 5 ریال وہ لیا اور 3 بال یہیں سے کاٹ دے جاؤ. یہ کیا، یہ عمرے کا بال اتنا ہی کاٹا جاتا ہے، اور شاید کہ بہت سارے لوگوں پر گزر چکی ہوگی یہ بات. تو مسئلہ یہاں سے تھا اصل میں کیا، وضو میں پورے سر کا مسح فرض ہے یا بعض حصے کا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بعض حصہ فرض ہوگا، جتنا چھونے پر جس کو چھونا کہا جائے اتنا چھو لیا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 1/4 سر کا، اور دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں مسح بناصیتہ، یہ سر کا کیا تو سر 1/4 حصہ ہو جائے گا. ہاں پیشانی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پیشانی سر کا حصہ ہے، اللہ کے رسول نے پیشانی پر مسح کر لیا، فریضہ ادا ہو گیا. پورے سر کا مسح ہوتا تو پیشانی کے ساتھ پورے سر کا مسح کیے ہوتے. آگئی بات سمجھ میں؟ یہی اسی حدیث سے کس لفظ سے جملے سے استدلال کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، فمسح بناصیتہ. لیکن جمہور جو کہتے ہیں کہ نہیں پورے سر کا مسح کرنا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں ثابت کہ اللہ کے رسول نے 1/4 سر کا یا ایک حصے کا یا 3 بالوں کا مسح کیا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر جو مسح کیا ہے وہ پورے سر کا کیا ہے. قرآن نے کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو، اپنے سروں کا مسح کرو. نبی علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا کہ مسح جو ہے پورے سر کا ہوتا ہے. یہاں حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کا 3 طریقے پر مسح کیا اور حدیثوں میں مروی ہے. حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ کی بڑی نگاہ تھی فقہ پر، روات پر، جرح و تعدیل پر، اس لیے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں ماشاءاللہ امام شافعی امام ابن القیم. اور ان کی فقہ پر سب سے بڑی کتاب جو ہے، کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ لوگ زاد المعاد، کیا زاد المعاد، زاد المعاد کیا کتاب ہے؟ زاد المعاد پورا نام ہے اس کتاب، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد. زاد المعاد زخیم جلدوں میں ہے، بڑی زبردست کتاب ہے. یہ کتاب اصل میں سیرت پر ہے. کس پر؟ یہ سمجھے پہلے، سیرت پر. یہ کتاب انگلش میں بھی ہے، اردو بھی ترجمہ اس کا ہو گیا ہے.
اردو میں بھی ہے، نہیں پورے کو ہوا ہے، پورے کا زاد المعاد کا پورا ترجمہ ہوا ہے، 4 ضخیم جلدوں میں اردو میں پائی جاتی ہے۔ یہ کتاب جو ہے اس کو کہا جاتا ہے سیرت پر ہے، لیکن سیرت پر جو کتابیں لکھی گئیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ 2 طرح کی، ایک تو سیرت کی وہ کتابیں ہیں، سیرت پر لکھی گئی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے حالات کو بیان کرتے ہوئے چلے گئے، ٹھیک ہے نا، جیسے سیرت ابن ہشام ہے، بہت ساری کتابیں جو ہیں سیرت پر، نبی علیہ السلام کی ولادت سے لے کر کے وفات تک آپ کے سارے واقعات نقل کرتے ہوئے چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک سیرت کی کتابیں اس طرح سے، ایک قسم یہ سیرت کی کتاب ہوگی۔ دوسری قسم جو ہے سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے متعلق جو واقعہ یا جو آپ کے جنگ کے حالات یا جو آپ کا طور طریقہ نقل کیا جا رہا ہے اس سے مسائل کیا نکلتے ہیں وہ بھی اس سے نکال کے لکھا جائے۔ فرق محسوس ہوا؟ تو اس قسم کی سیرت پر جو کتابیں لکھی جاتی ان کو کہا جاتا فقہ السیرہ۔ کیا؟ یعنی سیرت سے، سیرت واقعات سیرت کے ہوں گے لیکن اس سے فقہی مسائل کتنے نکلتے ہیں وہ بھی اخذ کیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے فقہ السیرہ۔ اور فقہ السیرہ مثال کے طور پر جسے جنگ خندق ہے، فتح مکہ ہے، جنگ بدر ہے، سمجھ گئے نا، ہجرت ہے، عام طور پر سیرت نگار ایک طرف سے پورا واقعہ بیان کر کے چلا جائے گا، آپ کو تاریخ معلوم ہو گئی۔ لیکن فقہ السیرہ پر جو لکھیں گے تو قدم قدم پر یہ آپ کو بتاتے جائیں گے، نوٹ کرتے جائیں کہ ہاں اس سے یہ مسئلہ ہوا، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، اس سے یہ چیز جائز ثابت ہوئی، اس سے یہ ناجائز۔ اور فقہ السیرہ میں سب سے بڑی سیرت پر کتاب جو ہے زاد المعاد ہے، یہ یاد ہے کیا ہے؟ زاد المعاد، سب سے بڑی کتاب زاد المعاد ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور عربی پڑھیں گے تو نہایت سادی سیدھی کتاب، میں نے کہا ترجمہ بھی ہے، اور اسی کتاب کو جو 4-5 جلدوں کے اندر ہے اسی کتاب کو مختصر کیا تھا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کا نام رکھا مختصر زاد المعاد۔ تو اتنی مختصر ہو گئی کہ مت پوچھو۔ پھر اسی کا ترجمہ جو ہے اردو میں الدار السلفیہ بامبے سے شائع کیا گیا، لیکن وہ مزہ نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں 4-5 جلدوں کو اتنی بڑی کتاب میں مختصر کیا، کیا کیا نقل کیا جائے گا؟ اب اس میں آ گیا ہاں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، لوگوں نے کہا دیکھو، اور عربی والے میں ہے، متول میں نہیں ہے، تو کیا ہے ایسے مختصر، لیکن کتاب بہت زبردست ہے، سیرت بھی معلوم ہوگی اور سیرت کے متعلق ہر مسئلے۔ اسی زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، اسی لیے حافظ عبداللہ مولانا سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ، غزنوی رحمت اللہ علیہ کابل کے رہنے والے تھے، یہ دعا کرتے تھے اللہ، یہ بہت محبت کرتے تھے کتاب کو، برابر اس کو پڑھتے رہتے تھے اور کہتے اے اللہ ہم نے دنیا میں اس کو اپنا ذات بنایا ہے، اجعلہ ذات لنا فی الآخرہ، آخرت میں میرا توشہ تو بنا دے اس کو، یعنی زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے ابن القیم نے فقہی مسئلے میں یہ کہا، تو تقریباً اکثر بیشتر
ابن القیم کا قول کہاں ملے گا؟ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد میں. زاد المعاد میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سر کا 3 طریقے پر مسح کیا ہے. نمبر 1، کان یمسح علی رأسہ تارۃ، نبی علیہ السلام کبھی تو پورے سر کا مسح کر لیتے تھے، پورے سر کا مسح کرتے. نمبر 2، وعلی الامامۃ تارۃ، اور کبھی آپ امامہ باندھے رہتے تو صرف امامے ہی پر مسح کرتے. ہو گئے تو نا، صرف اپنے پورے سر مبارک کا مسح. نمبر 2، اگر آپ امامہ باندھے رہتے تو اسی امامے پر مسح کر لیتے بس. وتارتن، تیسری قسم، وعلی الناسیۃ والامامۃ تارتن، آپ امامہ باندھے رہتے، پیشانی پر کرتے اور پھر پیشانی کے ساتھ پورے امامے پر بھی کر لیتے تھے. ہو گئے 3، صرف سر پر مسح، صرف امامے پر مسح، سر کا کھلا ہوا حصہ پیشانی اور امامے دونوں کا ایک ساتھ مسح. ٹھیک ہے نا؟ یہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. اور بلکہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک روایت کیا کہ نبی علیہ السلام اپنے پیشانی کا مسح کرتے امامے کے ساتھ. کہتے ہیں اس طرح سے روایت کرنے والے تقریباً 70 صحابہ ہیں. کتنا؟ امام دارقطنی 70 صحابہ. ایک دو نہیں ہے، ایک سے غلطی نہیں ہوئی، 70 آدمی کے سے غلطی ہو جائے صحابہ سے اور ایک مجتہد سے غلطی نہ ہو. سمجھئے نا؟ یہ بڑی انہونی بات ہے. چلو، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما فی صفات حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابدأوا بما بدأ اللہ به، ابدأوا بما بدأ اللہ به. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے حج والی روایت میں یہ مروی ہے. نبی علیہ السلام نے جو حجۃ الوداع کیا ہے، حجۃ الوداع آپ نے کیا نہیں، آپ نے حج فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج کیا، اسی کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. حجۃ الوداع جو آپ نے کیا تو مدینے سے لے کر مکہ ایام حج، پھر واپس مدینہ آنے تک. اللہ اکبر، یہ پورا واقعہ کہاں سے؟ حج میں، حجۃ الوداع میں جب مدینے سے نکل رہے تھے اس وقت سے لے کر کے مکہ، مکہ سے مینا، عرفات، مزدلفہ، ایام مینا، مکے میں حجت طواف وداع، پھر واپس کہاں تک؟ مدینے تک. اتنے لمبے عرصے میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اگر کسی نے نبی علیہ السلام کے حج کا پورا واقعہ نقل کیا ہے تو جابر بن عبداللہ ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہی کی جو حدیث ہے صفات حج میں اصل سمجھی جاتی ہے. ان سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز چھوٹی بڑی سب کس نے روایت کیا؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما. اور اسی لیے سب سے لمبی حدیث بھی یہی کہی جاتی ہے.
حدیث کی کتابوں میں سب سے طویل اور لمبی حدیث جو پڑھی جاتی ہے وہ کون سی حدیث؟ حدیث جابر بن عبداللہ حج میں، حجۃ الوداع والی حدیث. علماء برابر اس کو الگ سے شائع کرتے رہے، الگ سے اس کی شرح لکھتے رہے. آخر میں سب سے اچھے انداز میں جابر بن عبداللہ کی روایت، مختلف طرق اور دوسروں کے سے جو حجۃ الوداع میں جو روایتیں منقول ہیں، تقریباً سب کو اکٹھا کر دیا ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کتاب کا نام رکھا صفات حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حجۃ النبی، نبی علیہ السلام کے حج کا طریقہ اگر معلوم کرنا ہو کہ اللہ رسول نے کیسے کیا، تو سب سے اچھی کتاب اس وقت دنیا میں جو ملے گی وہ کون سی؟ صفات حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں علامہ البانی رحمۃ اللہ نے یہ بھی کیا ہے کہ نیچے اس پر حاشیہ، فقہی مسائل، راجع اور مرجوح ساری چیزیں بیان کر دی، اس لیے اور بہت آسانی ہو گئی ہے، اور اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے کہ صفات و حجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں ملے تو اولاً تو عربی والی پڑھیں، نہایت آسانی سے خراجہ و جمع الناس، اتنا تو سبھی آپ لوگ سمجھ جائیں گے، تو انشاءاللہ وہ سب سے اہم کتاب ہے. تو اس پورے صفات حج میں جو حجۃ النبی ہوا، نبی علیہ السلام کے حج کا طریقہ جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نقل کیا ہے، اسی حدیث کے اندر ایک چیز یہ بھی موجود ہے. کیا؟ نبی علیہ السلام نے طواف کیا. مکہ جب پہنچے تو کیا کیا؟ طواف کیا، زمزم کا پانی پیا، ساری چیزیں آپ نے ادا کی. اور جب صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے لیے جا رہے تھے، صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے لیے آپ جا رہے تھے، تو آپ کہاں گئے؟ صفا پر گئے، اور وہاں آپ نے فرمایا ابدؤوا بما بدا اللہ بھی، تم بھی وہیں سے شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے. اللہ نے کہاں سے شروع کیا ہے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. دونوں پہاڑوں میں اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے صفا کو مقدم کیا اور مروہ کو مؤخر کیا. شروع جو اللہ نے کیا ہے وہ صفا سے. آپ نے فرمایا ابدؤوا، تم لوگ بھی صحیح کرنے میں وہیں سے شروع کرو جہاں سے اللہ تعالی نے شروع کیا ہے. ابدؤوا بما بدا اللہ بھی، وہیں سے شروع کرو تم لوگ جہاں سے اللہ تعالی نے شروع کیا ہے. یہ نبی علیہ السلام کا حکم خاص چیز کے لیے تھا. کہاں؟ حجۃ الوداع میں صفا مروہ کی سعی کے وقت کہ ابدؤوا بما بدا اللہ بھی. لیکن جیسے صفا مروہ کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، نبی علیہ السلام نے صحیح کرنے میں جس چیز کو اللہ نے مقدم کیا، اللہ کے رسول نے اسی کو مقدم کرنے کا حکم دیا. تو یہ حکم عام ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. 4 اعضاء کے دھلنے کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ نے شروع کہاں سے کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، پھر اس کے بعد وایدیکم، تیسرے نمبر پر وامسحوا برؤوسکم، چوتھے نمبر پر وارجلکم الی الکعبین. تو یہاں اس حدیث کو اس لیے نقل کیا، اس ٹکڑے کو حوالہ دے کر کے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو جہاں سے جس ترتیب سے بیان کیا ہے اس ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے.
اللہ رب العالمین نے صرف اتنا بتایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، لیکن اللہ کے نبی نے حکم دیا ابدؤوا بما بدا اللہ، تم بھی وہیں سے شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ تو گویا کہ ہم وضو کرنے لگے تو ہمیں بھی ابدؤوا بما بدا اللہ بھی، وہیں سے وضو شروع کرنا چاہیے جہاں سے اللہ نے شروع کیا، جس ترتیب سے اللہ نے بیان کیا ہے اسی ترتیب سے ہمیں یاد اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے اس آیت کو، حالانکہ اس آیت کو، یہ حدیث جو ہے پہلی حدیث جو گزری اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب تم وضو کرو تو دائیں سے شروع کرو، تو اس سے پتا چل یہاں اس کو رکھیں کہ جب دو عضو دھلنا ہے تو پہلے مقدم کس کو کریں گے؟ دائیں کو۔ اس حدیث سے کیا پتا چل گیا؟ ترتیب کے ساتھ وضو ہونا چاہیے، بغیر ترتیب کا وضو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے علماء کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ وضو میں ترتیب بھی فرض ہے، ترتیب بھی فرض ہے، لازم ہے۔ جس ترتیب کے ساتھ اللہ نے وضو کا طریقہ قرآن میں بیان کیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ ہمیں وضو کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ نے کیا ترتیب رکھی ہے؟ سب سے پہلے چہرہ، اس کے بعد دونوں ہاتھ، پھر سر کا مسح، پھر چوتھے نمبر پر پیر، یہ ترتیب رکھی جائے گی۔ یہ سنن النسائی کی حدیث ہے۔ کون؟ ابدؤوا بما بدا اللہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ امر ہے نا، ابدؤوا کیا ہے؟ بہت فرق ہوتا ہے۔ اللہ سے حکم دیا ابدؤوا بما بدا اللہ۔ صحیح مسلم میں یہ جو طویل حدیث ہے نا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت الحج میں طویل حدیث جو ہے وہ سب سے زیادہ طویل حدیث امام مسلم نے نقل کیا ہے، بخاری وغیرہ میں اتنی طویل نہیں ہے۔ کہاں طویل کس نے روایت کیا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو صحیح مسلم میں بلفظ الخبر ہے، خبر کے لفظ کے ساتھ، نہیں سمجھے؟ نسائی کی روایت کیا ہے؟ نسائی کی روایت کیا ہے؟ امر کے سیگے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ نسائی کی روایت ہے امر کے سیگے کے ساتھ، اور مسلم کے روایت کیا ہے؟ خبر۔ کیا مطلب؟ ابدؤ بما بدا اللہ بہ، ابدؤ بما بدا اللہ بہ، اے لوگو ہم بھی وہیں سے شروع کریں گے طواف کرنا جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ آپ خبر دے رہے ہیں۔ تو نسائی اور مسلم کی روایتوں میں فرق کیا ہے؟ ایک جگہ امر ہے اور نسائی کی روایت میں، اور مسلم کی روایت میں کیا ہے؟ خبر ہے۔ یعنی مسلم کی روایت کے روشن میں کیا کہ بھائی اللہ کے رسول نے کیا لیکن حکم نہیں دیا، سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ آپ نے فرمایا ابدؤ بما بدا اللہ بہ، ہم بھی وہیں سے شروع کرتے ہیں طواف جہاں سے اللہ نے، ہم صفا مروہ کی سے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس باقی انشاءاللہ پورا ہو گیا۔ تم تو 5 منٹ پہ جائے گے، اچھا ٹھیک ہے۔